نماز قائم کرنے کے سارے شرائط کو ملوث رکھنا ہے، اس میں جماعت سے پڑھنا یہ بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو کل وہ چھوٹی سی کتاب کے اندر بہت ساری معلومات آپ کے سامنے آ گئی، تو میں سمجھتا ہوں ہر آدمی پاکٹ سائز ہے رکھ لیا تو اچھا ہے. مولانا ابرار صاحب نور المرکزو کے کسی نے شاید کی تھی وہ. تو دوسری بات جو آپ کو سمجھنی ہے کہ نماز اگر جماعت سے ہم پڑھ رہے ہیں تو نماز کب ختم ہوگی؟ نماز کا اختتام کب ہوتا ہے؟ سلام کے ساتھ نماز کا، پہلے سلام کے ساتھ نماز کا اختتام ہو جاتا ہے. تو نماز جو ہے اگر آپ کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ مقتدی بن کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو السلام پہلا سلام کی میم کے ساتھ جو ہے آپ ابتدا سے الگ ہو گئے. تو اب لوگوں کو معلوم نہیں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے اس کے ساتھ بیٹھے نا، امام کے ساتھ بیٹھے نا، امام دعا کرے، ایک مسئلہ اٹھا لے کے بیٹھے. تمام مسئلہ جن کے اندر ہے، بعض مساجد کے اندر تو ہے کیا ہے، امام نماز پڑھنے کے بعد وہ سلام پھیرنے کے بعد وہ لمبی دعا کرتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، پھر اسے مصافحہ کر کے جانا پڑے گا. پھر اس کے بعد یہ پہلی تو دعا کرے گا، اس کے بعد دوسری دعا کرے گا، سنت نوافل کا دعا کرے گا، سب بیٹھے رہیں گے، اس کے بعد فاتحہ پڑھے گا، اور اس کے بعد سب مصافحہ کر کے جانا پڑے گا. بہت بڑی بدعت چلی ہوئی ہے، معلوم ہے نا. تو یہ ہم جو ہے اپنے طور سے نہیں کہہ رہے ہیں، تو یہ ہر جگہ موجود ہے یہ چیزیں. تو ہمارے بنگلور کے جو بہت بڑے عالم ہیں مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب، ان کی پوری کتاب ہی ہے، دعا سری ہو یا جہری ہو، انفرادی ہو کہ اجتماعی ہو، سوال ہے. تو یہ جو مسائل کی کتاب ہے، مسائل نماز مکمل اور مدلل. نماز کے بعد دعا زور سے ہو یا آہستہ ہو. فرض نماز کے بعد امام و مقتدی مل کر دعا مانگنے کی بڑی فضیلت ہے. اس کا مسنون افضل طریقہ یہ ہے، یعنی سنت والا طریقہ، کہ امام مقتدی دونوں بھی آہستہ آہستہ اپنی دعا مانگ لیں. یہ طریقہ اخلاص سے پر ہے، خشوع و خضوع عاجزی والا ہے، نیز دل پر اثر اور قبولیت کے قریب ہے، ریاکاری سے دور ہے. دعا میں اصل چیز اخفاء یعنی چھپانا، پوشیدہ رکھنا قرآن سے ثابت ہے. دعا عاجزی اور گریہ وزر سے ہونا چاہیے، دعا آہستہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن فرما رہے ہیں کہ نداءً خفیہ، آہستہ سے انہوں نے دعا کی. اذ نادا ربہ نداءً خفیہ، انہوں نے آہستہ سے اپنے رب کو پکارا. تو آہستہ سے پکارنا ہے. حدیث میں ہے کہ خیر الدعاء الخفا، بہترین دعا وہ ہے جو آہستہ سے مانگی جائے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پھر قرآن کی آیت ہے اپنے رب کو پکارو گڑا کر اور خفیہ، آہستہ آہستہ خفیہ طریقے سے. کیا کہ دونوں خفیہ میٹنگ کر رہے تھے دو دن بیٹھنا خفیہ، چلے تو کون خفیہ میٹنگاں کرتے ہو نا، خفیہ تو چھپ چھپ کے آہستہ آہستہ جو ہوتی ہے وہ. فتح الباری جلد دوم ہے اندر، وہ سکھانا مشکل ہم کو. امام اور مقتدی دونوں آہستہ دعا کریں. ہاں جب دعا سکھانے کی ضرورت ہو، دعا سکھانے کے لیے کیا نماز کیوں سکھانا ہے، بعد میں سکھا سکتے ہیں وہ بھی. تو کبھی کبھی جو ہے کتنے دن دعا سکھانا ہے، کتنے سال سکھانا، دعا سکھانا ہے تو 1-2-4 دن سکھائے. دعا کیا دل سے جو چیز. خلاصہ کلام یہ کہ محدثین، مفسرین، فقہاء کے اقوال سے صراحتاً یعنی کلیئر کٹ معلوم ہوتا ہے کہ آہستہ دعا مانگنا امام، مقتدی اور ایک علیحدہ انفرادی طور پر نماز پڑھا ہے، سب کے لیے افضل اور مسنون طریقہ یہ ہے. امام کا زور سے دعا مانگنے کی عادت بنا لینا خلاف اولا اور مکروہ ہے. اماموں کو چاہیے کہ سنت کی عظمت اور اہمیت کو پہچانیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، عوام کے خواہشات کی پیروی نہ کریں. چلے بات دیکھ رہے ہیں مسجدوں کا کیا حال ہے. تو کل جو بات آئی تھی آپ کے سامنے کہ جو ہے ملت کی تباہی کے اہم اسباب کے اندر سے ایک تو مساجد کا انتظام صحیح نہیں ہے، دوسرا مدارس، عربی مدارس کا انتظام صحیح نہیں ہے. تو مولانا نے سب تفصیل سے لکھا ہے، پورا ان کا جو مجالس ابرار ہے اس میں ہے. یہ مولانا محمد شفیع صاحب ان کی جو تفسیر ہے جو ہم روز پڑھ رہے ہیں معارف القرآن کا فتویٰ ہے کہ سب سے بڑا مفسدہ، خرابی مفسدہ نا، مفسدہ یہ ہے امام بآواز بلند دعا یا کلمات پڑھتا ہے. عام طور بہت سے لوگ جو ہے مسبوق ہوتے ہیں، جن کی 1 رکعت چلی گئی، 2 رکعت چلی گئی تھی، جو باقی ماندہ نماز کی ادائیگی مشغول ہوتے ہیں، ان کی نماز میں خلل آتا ہے. اور اب تو کیسے مانگتے تھے پہلے، اب تو لاؤڈ اسپیکر میں مانگتا ہوں، لاؤڈ اسپیکر یہاں لے کے مانگتا ہوں. کیا کریں گے، کتنا کچھ پڑھ سکتے ہیں دیکھو آپ لوگ.
باقی ماندہ نمازوں کی ہوتے ہیں، ان کے نمازوں میں خلل آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ میں سے کسی سے صورت منقول نہیں ہے کہ نماز کے بعد امام دعا کرے اور مقتدی صرف آمین آمین کہتے ہیں۔ ابھی دعا آمین آمین آمین، ابھی دعا بھی نہیں کرا، آمین 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 شروع کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا، دعا نہیں شروع کر رہا تھا، آمین 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 کہتا ہوں۔ یہ ہے ہی نہیں، طریقہ ہی نہیں معلوم ہے۔ دیکھو کیسا چلا ہے مسجد کا انتظام۔ خلاصہ یہ کہ عام حالات میں اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، مقتدی سب آہستہ کریں۔ ہاں کسی موقع پر جہاں مفسدہ نہ ہو، کوئی ایک جہر دعا کرے تو اور بات ہے۔ مقتدیوں کو بھی امام کو جہر دعا کرنے مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ مقتدی لوگ مجبور نہیں کرنا، امام ہمارا دعا نہیں کرا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، چاہے عربی میں یاد ہوئے نہ ہو، فارسی میں ہو، اردو میں، اگر جو اس کی زبان ہو، اسی زبان میں آہستہ آہستہ اپنی دعا مانگیں۔ تو یہ تو ایک چھوٹا سا، چونکہ ایک پرابلم ہے نماز کے مسائل میں، اور یہاں پوری کتاب ہے ان کی۔ تو یہ دیکھیے کہ علم کا کیا لیول ہے لوگوں، جو لوگ امامت کے منصب پر ہیں اور یہ معلوم ہونے کے بعد کیوں نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی سوچو ڈر کے، اور کیا اس کے سوا۔ تو جو علماء، ناظم جمعیت العلماء 1 نمبر لکھیں، نماز اجتماعی ہو یا انفرادی ہو، تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے نماز، اور سلام پر، پہلے سلام پر ختم ہو جاتی ہے۔ پہلا سلام پھرتے ہی مقتدی آزاد ہو گیا۔ السلام کا میم ہے وہ بھی، اس لیے کھینچنا نہیں کر کے آگے دیکھو، السلام علیکم نہیں، السلام علیکم تک کہنا چاہیے اس کو۔ نماز کے اندر اور باہر کے ارکان اور شرائط میں کسی بھی قسم کی کمی ہو تو قطعاً نماز جائز نہیں ہے۔ بس سلام ہوتا ہے، نماز ختم۔ بعض جگہ سلام زور سے الحمدللہ کر بولتا ہوں، سائلنس رہتا ہوں ہر ایک اپنی دعا، اس کے بعد پھر سبحان ربک رب العزت، ارے یہ کہاں ہے؟ یہ ایک بٹن مار کو چالو کرنا ہے، پھر بٹن بند کرنا، ایسا نہیں ہے، نہیں، خاموشی تاری رہتی ہے۔ آخر میں الحمدللہ رب العالمین امام کہتا ہے، تو امام سٹارٹ کرتا ہے اور امام سٹاپ کرتا ہے، یہ نہیں ہے، ہر ایک آزاد ہوگا۔ سلام پھرتے ہیں، آزاد ہو گئے۔ آپ کا تعلق اس وقت تک ہے جب تک کہ آپ نے امام سلام نہیں پھیرا، پہلا سلام وہ بھی، اس کے بعد مقتدی امام کی اقتداء سے آزاد ہو گیا۔ کیا جی امام ہم کرتا ہے نماز، دعا نہیں مانگتا جی، کہاں بھی گرا ہے، بولو ذرا تمہارے امام کو دعا نہیں مانگتا جی، بیٹا کیا ہے وہ لوگ، یہ بولتا ہے ہی نہیں۔ کب تک مقتدی ہیں آپ؟ دو میں مقتدی ہیں کیا؟ آپ نماز میں اس کی مقتدی ہیں، کب تک ہیں بولو؟ جب تک کہ پہلا سلام پہ السلام کہتے ہو گیا، بس سلام کا میم تک وہ بھی۔ بعض جگہ، اکثر جگہ لمبی لمبی غیر معصور دعاؤں کو زور زور سے پڑھتے رہتے ہیں، اور مسبوق جو پیچھے نماز میں خلل کا وبال اپنے سر لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہی لکھا ہے ان کے کوئی ناظم جمعیت العلماء نے لکھا ہے کہ جو ہے مولانا مشیر وکیل نے بہت بڑی کتاب لکھ کر جو کتاب لکھی ہے اپنی جگہ حق و صداقت کی حامل ہے، یہ کتاب کے لکھے انہوں۔ اس کے بعد ان کے استاد مولانا شفیع اللہ خان کے استاد لکھے ہیں، فرأیتها، میں نے کتاب پڑھی، صحیحتاً نافعتاً نافذتاً، میں نے اس کتاب کو پڑھا، بہت صحیح ہے، بہت فائدہ مند ہے، عند اولی الالباب، عقل مند، ومن خالفہ، جو اس کتاب کی مخالفت کرنے والے، فقد خالف اہل سنت الجماعت، یہ لوگ اہل سنت کی مخالفت کرنے والے ہیں بلا شک ہے۔ ان کے استاد کا فتویٰ ہے، مولانا مہربان علی صاحب ان کے استاد تھے، شاید اب نہیں رہے۔ پھر اور ایک صاحب جو ہیں جو ان کے اکثر خطبات پڑھے جاتے ہیں، خطبات کی کتابیں اکثر مسجد میں ہیں، تو میں ان کی کتاب کو پڑھا ہوں اور میں اس سے دعائے جہری کی بدعت ہونے کا بالکل متفق ہوں۔ اکثر مساجد میں ان کی کتابیں ہیں، دیکھو خطبات جمعہ کر کی جو کتابیں انہی کی ہیں، یہ مولانا ذاکر حسین صاحب عبیدی، ان کی کتابیں اکثر مساجد میں رکھی ہوئی کتابیں۔ اور بے نزدیک مروجہ دعائے جہری بدعت محدثات بدعہ میں سے، یہ محدثات ہیں، بدعت ہے۔ پوری کتاب نہیں پڑھا، صرف فرسٹ لیول میں۔ اصل و افضل دعا میں سر و اخفائی ہے، بلکہ سر و اخفا تمام اذکار و ادعیہ کی میں اصل مندوب اور مستحب ہے۔ دعا کا سری ہونا مستحب ہے، قرآن سے، حدیث سے، اجماع ثابت ہے۔ اس سے خود بخود دعا میں جہر کا غیر مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو دلائل اتصدی ہیں۔ تو اتنے دلائل کے بعد جو کچھ لوگ زور سے منگنا فلاں یہ وہ ایسی ویسی کچھ چیزیں بولتے رہتے ہیں نا، تو آخر میں جو کنکلوژن جو کیا گیا ہے،
پوری بحث کا خلاصہ، پوری کتاب کا، پوری بحث اور سارے رسالے کا ماحصل و نچوڑ یہ ہے کہ قرآن حدیث کے دلائل کی روشنی میں دعا سر و اخفا کرنا ہی اصل و افضل ہے۔ اس پر پوری جمہور علماء کا اجماع ہے، اور کیا چاہیے؟ قرآن حدیث کے دلائل میں اجماع بھی ہے۔ ائمہ اربعہ کا اتفاق، گویا مسئلہ قرآن حدیث کے ساتھ اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ جن حضرات نے اختلاف کیا ہے کرتے ہوئے دعا کو زور سے مانگنے کو مستحب کہا ہے، ان کا قول ناقابل التفات ہے۔ جن دلائل پر قول مخالف کی بنیاد ہے، علماء نے ان دلائل کو مخدوش اور اپنے مدعا پر غیر واضح قرار دیا ہے۔ تو جو ہے دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے علم کا کیا حال ہے، اور عوام کو بھی ویسے ہی وہ جو مانگنا بھی مانگ لیتا ہے۔ تو جو ہے یہ چیزیں ہر مسجد میں نماز کا بنا ہوا ہے، نماز کے ساتھ ایک چیز ضروری بنی ہوئی ہے، غلط ہے، یاد رکھو۔ سلام پھیرتی ہوگی نماز، ہر آدمی اپنی دعا کر لے۔ تو یہ سب جہالت کی وجہ سے لوگ اس طرح سے تقاضے کرتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ڈر جاتے ہیں، کہاں مجھے نکالیں گا بھائی، ہیلڈ ہو جاتا ہوں۔ تو بہرحال جو ہے نماز کا قیام، اس کے اندر سے جو ہے یہ تو غیر ضروری چیز ہے کہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ نماز کب ختم ہو رہی ہے؟ سلام کے ساتھ نماز ختم ہو رہی ہے۔ تو متقی لوگوں کے